بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں امپلائیز ٹی وی۔ آج کی شاندار خبریں، نوٹیفیکیشن میرے ساتھ رہیے گا اور پہلی بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں جی۔ ٹیکس کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ سرکاری ملازمین کا ٹیکس بڑا زبردست قسم کا ایک چارٹ ملا ہے جو کہ 2022-23 کا بھی اس میں شامل ہے اور اس کے علاوہ 23-24 کا بھی شامل ہے۔ آپ 22-23 کا بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں 23-24 کے لیے تو اس پہ کتنا ٹیکس آپ کا سیلری میں کٹے گا، اس حوالے سے مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ چارٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، انتہائی زبردست کسی نے یہ چارٹ بنایا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکس انکم ٹیکس 2023-24 ویئر دا ٹیکس ایبل انکم ڈز ناٹ ایکسیڈ 6 لاکھ، یعنی 6 لاکھ سے کم اگر آپ کی سالانہ جو آمدن ہوگی تو اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ ویئر دا ٹیکسیبل انکم ایکسیڈ 6 لاکھ سے لے کر بٹ ڈز ناٹ ایکسیڈ 12 لاکھ، یعنی کہ 12 لاکھ سے کم اور 6 لاکھ سے زیادہ کی صورت میں 2.5% آپ کو اس پر انکم ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اس سے آگے ویئر ٹیکسیبل انکم ایکسیڈ 1 لاکھ، یعنی کہ 12 لاکھ سے 24 لاکھ میں 15,000 پلس 12.5% آپ کو انکم ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ ایکسیڈ یعنی 12 لاکھ سے اوپر ہو اور 24 لاکھ سے کم ہو۔ اس کے علاوہ ویئر دا انکم ٹیکس ایکسیڈ 24 لاکھ سے لے کر 36 لاکھ میں 1,65,000 پلس 22.5% آپ کو دینا پڑے گا۔ اسی طرح 36 سے اوپر آپ چلے جائیں تو یہ ساری کی ساری ڈیٹیل آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا انکم ٹیکس ادا کرنا پڑے۔ ایک اور بھی چارٹ اس کے ساتھ شامل ہے جو کہ آپ کی ماہانہ طور پر جو انکم ہوتی ہے، آمدن ہوتی ہے، اس پر کتنا ٹیکس کٹتا ہے۔ جیسے آپ کی آمدن 50,000 ہے تو اس پر کوئی ٹیکس نہیں، 60,000 ہے تو اس پر 60,000 سے اوپر ہے تو اس پر 250 روپیہ، 70,000 سے اوپر ہے تو 500، 80,000 سے اوپر ہے تو 750، 90,000 سے اوپر 1 لاکھ تک ہے تو 1,000، 1 لاکھ سے 1,25,000 تک 1,250 روپے، اس طرح 1,25,000 پہ 4,375 روپے۔ اس طرح آپ یہ جتنی بھی آپ کی انکم ہے 12 لاکھ تک اگر آپ کی انکم ہے تو اس میں مکمل تفصیل بتائی ہوگا کہ ماہانہ طور پر کتنی کٹوتی ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، پینشن اصلاحات کا بجٹ 2023-24 جس میں بڑی اصلاحات لائی گئیں پینشن کے حوالے سے، اور بھی بہت کچھ اس میں اضافہ کیا گیا، بہت ساری ڈیڈکشن کی گئی، متعدد پینشن۔ اس میں ایک بڑا زبردست قسم کا ایک چارٹ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہا ہوں کہ سابقہ اصول میں اگر کسی شخص کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن کے قابل ملازمت پر دوبارہ ملازم کیا گیا تھا تو دونوں محکمے سے پینشن کا حقدار تھا، ان کی موت پر ان کا خاندان فیملی پینشن کا 75% حصہ لیتا ہے۔ کچھ معاملات میں 2 یا 2 سے زیادہ پینشن اب نہیں لے سکتے، صرف ایک ہی پینشن لے سکتے ہیں۔ نیا اصول یہ ہے کہ اب پہلے وہ 2 پینشنیں لیتا تھا جو پرانا اصول تھا، اب نیا اصول اس میں یہ ہے کہ صرف ایک پینشن کا وہ حقدار ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 2 کی بات کریں جانشینی کی، تو پینشن کی موت کے بعد اس کی شریک ذات 75% پینشن لیتی تھی، اور اس کے بعد اس کی جو موت پر اس کی جو بیٹی ہوتی تھی غیر شادی شدہ یا بیوہ یا طلاق شدہ بیٹی، وہ دوبارہ پینشن اب لے سکتی تھی جب تک وہ زندہ رہتی تھی۔ لیکن اب نیا اصول یہ آ گیا کہ وہ صرف 10 سال تک پینشن لے گی۔ اور اس کے علاوہ آگے چلیں تو آگے ہے جی نمبر 4، ہر سال جو ڈرائنگ پینشن میں اضافہ، وہ بھی اس سے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز پہ بن چکے ہیں کہ وہ ڈرائنگ پہ بھی آپ کو اب پینشن نہیں ملے گی، اس میں ایکسیڈ جو انکریز میں پہلے جمع کرتے تھے وہ چیزیں ساری کی ساری اس میں ختم کر رہی ہیں۔ اس طرح کنٹریبیوٹری پینشن ہے، ایک بڑا حکومت کا خطرناک قسم کا جو پروگرام ہے IMF کا، کنٹریبیوٹری پینشن آپ کو دینے جا رہی ہے، جو نئے ملازمین کے لیے ہوگا جو جولائی کے بعد بھرتی ہوں گے ان کے لیے پینشن کے بھی، اور یہ جتنے یہ تمام جو اصلاحات لائی گئی ان کے لیے لائی گئی ہیں۔ اور دوبارہ ملازمت کرنے کی صورت میں بھی آپ کو کسی ایک کو کنسیڈر کرنا پڑے گا۔ آگے چلتے ہیں جی، گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن ہے جس میں یوٹیلٹی الاؤنس جو ہے وہ دیا گیا ہے، جو کہ 1 سکیل سے لے کر 8 تک کے لیے 6,000 روپے، 9 سے 15 کے لیے 9,000 روپے، اور اس سے آگے چلیں تو 16 کے لیے 10,000 روپے، 17 کے لیے 18,000، 18 کے لیے 22,000، 19 کے لیے 30,000 اور 20 سے 22 کے لیے 60,000 یوٹیلٹی الاؤنس دیا جاتا ہے آپ کو بلوں کی مد میں
چاہے آپ جتنی مرضی تنخواہ لیتے ہیں اس سے اضافی طور پہ دیا جاتا ہے۔ مختلف سرکاری محکموں کے 6778 ملازمین کو ریگولر کر دیا گیا۔ نادرا، ریڈیو پاکستان، واپڈا، NHA، موٹر وے پولیس اور اس کے علاوہ EOBI، PTV کے ملازمین کو، نیشنل بینک کے بہت سارے ملازمین تھے ان کو دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ ملازمین کے لیے 3 اعزازی تنخواہیں 48 کروڑ پہلے لے چکی ہے، اور اب قومی اسمبلی، سینٹ، سیکریٹریٹ اسمبلی، چیئرمین آفس کے ملازمین اس سے مستفید ہوں گے۔ کشمیر کمیٹی، قائمہ کمیٹی کے ملازمین میں بھی 11 ماہ میں کروڑوں روپے کا اعزازیہ وصول کر چکے ہیں، اور اب یہ اعزازیہ آپ کو بجٹ کے حوالے سے دیا جائے۔ وزیر خزانہ ساکھ ڈار نے بجٹ کی منظوری کے موقع پر پارلیمنٹ ہاؤس کے ملازمین کے لیے 3 اعزازی تنخواہیں دینے کا اعلان کر دیا۔ خزانے سے پینشن کا بوجھ ہٹانے کے لیے نیا نظام لانے کا، تنخواہوں سے رقم کاٹ کر جمع ہوگی، ریٹائرمنٹ پر فنڈ سے پینشن ملے گا۔ یہ کنٹریبیوٹری پینشن کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی ڈیٹیل سے، اس میں بڑی ویڈیو بنی ہوئی ہیں کہ آپ کچھ حصہ حکومت میں لائے گی، کچھ ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی ہوگی اور اس کو کہیں نہ کہیں بھیجا جائے گا، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو دے دیا جائے گا، اس پہ جو انٹرسٹ ہوگا وہ بھی ملے گا، اور اس طریقے سے ملازمین کو اب پینشن 1 جولائی سے نہیں ملے گا۔ آج کی یہ بڑی اپڈیٹ تھی، تھینکس فار واچنگ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔